کہاں سے کہاں بھیج دیا. تو مصعب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. کہا کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو. آپ کا سوال بھی ریجیکٹ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، تو کہتا اگر زیادہ بھی چاہتے ہو تو میرا جو ہے نا محبوب وہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے، میں آپ کا بہت یعنی پیار کرتا ہوں. تو ذرا کہ کوہ طور کو دیکھو. ہاں، جو تجلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر والے وہ کوہ طور پہ ڈال دی تو ایک معمولی سے ذرے سے کوہ طور نہیں بالکل ٹکڑے ٹوڑ کے اڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام گر کے جب وہ ہوش میں آیا تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس ایمان تو وہ نبی تھے، پہلے سے نبی تھے اور رسول تھے، نبی تھے، کتاب آ چکا تھا. لیکن اس وقت جب ہوش سے واپس آیا قرآن شریف میں کہ اس نے کہا آمن باللہ، میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا. یا اللہ میرا توبہ ہے، میں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کے بارے میں نہیں سوچوں گا، مجھے معاف کر دے. یہ انظر علیہ کا کیا تھا کہ میں بھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، میں بھی ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے یہ آپ اس کے ساتھ برابری میں جا رہے ہو. آپ کو بھی میں نے گرا کے بے ہوش کر دیا. تو جب ہوش میں آیا تو جب پتہ چلا میں نے کتنا بڑی غلطی کی، یہ یؤمنون باللہ، میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا. تو آپ نے ایمان کی تجدید کر دی. یہاں بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے نا؟ تو پھر یہ کیا ہوا کہ یہ دو واقعات تو گزر گئے. تیسرا جو واقعہ ہوا وہ ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کے دل میں بھی یہی تھی انظر علیک، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا. دل میں تھی، جیسا شیطان کے دل میں بغض تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، دل میں ہے، زبان سے اس نے ادا نہیں کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اتنے زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا ہونٹ ہلے. اگر کوئی ایسا پڑھ کے بالکل دل میں پڑھے تو اس کی قرات قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ باطن ہے اور یہ ظاہر ہے. تو باطن کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے، باطن کے اوپر آپ کا کوئی گرفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اگر آپ دل میں اچھا خیال کیا ہے، اگر اس کو ادا نہیں کیا ہے، وہ نہیں ہوا ہے، یعنی وہ نیکی آپ سے ہو نہیں سکی، لیکن آپ کی خواہش تھی اور آپ نے دل میں ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا نیکی آپ کو بدلہ دے گا، ایک اس کا اجر دے دے گا. لیکن گناہ کا خیال آیا ہے، جب تک کہ وہ گناہ کیا نہیں ہے آپ کو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی الرحمن الرحیم فضل ہے. تو ہوا یہ تھا یہ کہ یہاں پہ کیونکہ ابوبکر صدیق کوئی معمولی درجے والا آدمی تو تھے نہیں، ٹھیک ہے. تو بنی نوع انسان کے پیغمبروں سے نیچے، یعنی انسان کے سب سے اونچے درجے میں ہے، پیغمبر سے نیچے کا درجہ ہے. تو اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. تو اس نے سوچ لیا، آدم نے کہا تھا لن ترانی انظر علیک، تو جنت سے زمین پہ بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انظر علیک انظرنا علیک، اس کو بے ہوش کر دیا، کوہ طور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اگر میں بھی یہ غلطی کروں پتہ نہیں میرا کیا شروع ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کامل تھے، سمجھ گئے کہ اس زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشریت اور نورانیت بشریت میں تھے نہیں کہ آدم علیہ السلام کہتے یا اللہ اس کی وسیلے سے یا اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا صرف وہی دیکھ سکتا ہے. ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، ٹھیک ہے. ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی یعنی یہ جو بیٹا ہے اس کے وسیلے سے میرا کام کر لیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس نے اس وجہ سے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہو، میرے دو آنکھیں ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چل رہے تھے. وہ تو دیکھ رہے تھے ہر وقت اس کو، صبح شام جہاں بھی جاتے اٹھتے بیٹھتے. تو پھر اس کا کیا مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ہو میرے آنکھیں ہیں. بات سمجھ نہیں؟ تو وجہ یہ تھی کہ وہ جس نظر سے دیکھنا چاہتا اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس مجمع میں نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کے بھیک دڑ میں نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیکھتے تو حضرت عمر فاروق واپس آ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس کی طرف بھی ہوتا، اس کے بعد حضرت عثمان آ کے بیٹھ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی باتیں کرتے، ادھر حضرت علی آتے، ادھر حضرت بلال آتے، ادھر ابو ہریرہ آتے، تو وہ کانسٹنٹ جو توجہ ہوتی تھی وہ مل نہیں پا رہی تھی. ویسے تو دیکھنے میں ہوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ہوتے، لیکن چونکہ وہ خلقت میں اس میں تھی، جلوت میں بہت سارے لوگوں کی گیدرنگ میں تھی، اور وہ اس کا منشا یہ تھا کہ میں اس کو صرف اکیلے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اکیلے میں دیکھنے کا مقصد کیا تھی کہ یہ ایک ہستی ہے، وہ صرف اسی کو دیکھ سکتا ہے، ہم تو اس کیٹیگری میں ہے نہیں کہ ہم ڈائریکٹ دیکھیں، لیکن کیا ہے یہ ایک شیشہ ہے، یہ میرر ہے. تو اس کا اکیلے میں یہ تھا کہ اللہ کے نزول، تجلیات کے نزول اس کے چہرے پہ ہوں گے، اور میں مسلسل اس کا چہرہ دیکھتا رہوں گا، کسی تیسرے آدمی کی مداخلت ہوگی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوگا. حضور کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہوگا. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں بھی رسول اور رسول کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا، رسول کو دیکھنا. انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی تو میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن انڈائریکٹلی میرے پاس واسطہ تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لا کے میں اپنا کام کر لوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اچھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہجرت نافذ کرتے کہ جاؤ بھائی مکے سے نکل کے مدینے چلے جاؤ. نہیں سمجھے؟ اچھا، موقع دیا کہ حضرت ابوبکر کی دل کی خواہش، کیونکہ اس نے کوشچن ہی صحیح کیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے سے یا اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ، وہ بھی رانگ کوشچن بھی، تو وہاں بھی گڑبڑ ہوتی. لیکن چونکہ کوشچن ہی صحیح تھا، کوشچن صحیح تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی آیا کہ بھائی عقل کی بات ہے، میری حبیب کو بیچ میں لا دیا. وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آدم علیہ السلام نے عرش بھی دیکھا، تو پھر جب دنیا میں آئے 9.5 سال توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے نوٹس نہیں لیا، کرتے رہو. اور جب کوشچن صحیح کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کر لو، تو ایک دم ہو گیا. سمجھا نہیں؟ یہاں بھی کوشچن صحیح تھا، یہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے بھائی، آپ نے سوال صحیح کیا، مجھے بھی جواب صحیح دینا پڑے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہوا کہ پھر کہا جاؤ مدینے سے، مکے سے مدینے چلے جاؤ. تو اس کے ساتھ اس وقت کون گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق گیا. سمجھا نہیں؟ اور کہاں گیا؟ غار حرا میں، غار سور. اور کتنے دن تک گئے؟ 3 دن تک وہاں 3 دن قیام کیا. تو 3 دن میں ہوا کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا گھٹنا ایسا پھیلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ادھر رکھا، سمجھ آ رہی ہے، اور ایسا تکتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے تجلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کیا، وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق لے کے اپنے چہرے کے اوپر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہے. جب 3 دن پورے ہو گئے، اس کے مقصد پورا ہو گیا، اس کا دل ارمان پورے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا نکلو ابھی جاؤ مدینے چلے جاؤ. سمجھ آ رہے لوگ نا؟ مدینے جب پہنچ گئے، مدینے کے لوگ پہلے سے نکل چکے تھے استقبال میں. تو ان 3 دنوں میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا رنگ چڑھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا رنگ چڑھ گیا کہ کوئی فرق نہیں کر سکتا ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق کون ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہزاروں صحابہ بھی ہوتے، دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صحابی ہے.